أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. آج اس باب میں آخری درس ہے. اس کے بعد جو آیات طیبات تلاوت ہوں گی ان میں سود کی حرمت اور متعلقہ مسائل ذکر ہوں گے. یہ آیت شریفہ خلیفہ اول امیر المؤمنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں نازل ہوئی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالہ سے اپنی مثال آپ تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر ضرورت پڑی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں پیش کر دیا. جب پوچھا گیا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ کی ذات پاک کا نام اور آپ کا اسم گرامی بس. خوب کہا گیا مالی کو ہے باغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہاں تک کہ اپنے جسم کا لباس بھی پہنا ہوا وہ بھی پیش کر دیا. بوری کا لباس بنایا، بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے اور حاضر خدمت ہو گئے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر اترے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سلام پہنچایا اور پوچھا کہ آپ اس حال میں راضی ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں آپ اس حال میں راضی ہو؟ عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اللہ آپ سے بھی راضی ہیں اور آپ کے آج کے لباس ٹاٹ بوری کے لباس کانٹوں سے جسے جوڑا ہوا اسے پہنا دیکھ کر اللہ کو یہ لباس اتنا پسند آیا کہ حاملین عرش نے آج آپ جیسا لباس پہنا ہے. ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 دینار رات میں، 10,000 دینار دن میں، 10,000 دینار چھپ کر اور 10,000 دینار علانیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے. ٹوٹل 40,000. اس بابت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چھپ کر بھی اور علانیہ بھی، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے 2 انعام ہیں. معلوم ہوا
کہ خرچ کرنا دن میں ہو یا رات میں ہو، چھپ کر ہو یا علانیہ ہو، اگر خلوص دل سے ہے، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا، اور پسند تبھی آئے گا کہ جب حسن نیت ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہوگی۔ پہلا انعام یہ لہم اجرہم عند ربہم، راہ خدا میں اخلاص سے خرچ کرنے والا اسے اللہ کی جناب سے اجر ملے گا۔ اللہ کی طرف سے اجر کا ملنا بذات خود بہت بڑی دولت ہے، اور پھر اللہ جب اجر سے نوازیں گے تو وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، ملک و مال خزانوں کے مالک، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، تو خدا جانے کتنا دیں اور کیا کچھ دیں۔ دوسرا انعام یہ دیا جائے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں للہ فی اللہ، اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر بھی ہے، اور ان سے خوف و حزن دونوں ہٹا دیے جائیں گے۔ خوف مستقبل کا اندیشہ، اور حزن ماضی کی کسی بات پر پچھتاوا ملال۔ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، موت سے کوئی ڈر، اللہ کے حضور پیشی سے کوئی ڈر، اطمینان ہی اطمینان، اور نہ ہی انہیں ماضی کی کسی بات کا پچھتاوا، مطمئن پرسکون، اور اللہ کے حضور پیش ہو کر بھی ان کی یہی کیفیت ہوگی۔ بہرحال اللہ کے راستے میں اخلاص سے خرچ کرنا، راہ خدا میں اخلاص سے مال لٹانا یہ ضروری ہے، دن رات چھپ کر علانیہ جو بھی ہو اور جیسے بھی ہو۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔